نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ بڑا گہرا مرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مرض آ جائے تو اس کی وجہ سے 70 مرض اور بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت وہ مرض ہے، مال کی محبت وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر کو تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگے۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے ہیں۔ ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ او میرے بھائیو سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، جس کو ذرا زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح۔ اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہوتا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن یہ شہرت، اس کی طلب۔ ہاں ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے، دین کے راستے میں آئے، پیغام حق کے راستے میں آئے، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان 19ویں پارے میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 30 سے کفار کے قرآن مجید کی طرف توجہ نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں۔ پھر آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں ہوا، یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ قرآن نے بتایا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کا اللہ تعالی سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہوتا رہے۔ آیت نمبر 33 میں کفار کے اس اعتراض کا مسکت جواب دینے کا بیان فرمایا گیا ہے، دلائل کے ساتھ اس کا بڑا مسکت، بڑا مدلل اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، فرعون کی نافرمانی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا پھر سے یہاں اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، جب سے یہ ذکر شروع ہوا ہے نا ان ساری قوموں کا، تو اشارتاً بہت سارے پاروں میں بار بار ذکر آیا ہے، بار بار ذکر آیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات 2-3 دفعہ کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پہلے بھی سنی۔ قرآن مجید یہ حکمت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک لوگ مان نہ جائیں اور جب تک اس بات سے پوری عبرت نہ حاصل کر لیں، اس بات کا بیان بار بار کرنا بھی غلط نہیں ہوتا، فائدے سے خالی
حضرت آدم اور جناب حوا کا ایک واقعہ ہے اور 7 مرتبہ قرآن پاک نے بیان کیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ پڑھیں گے نئی دلچسپی نظر آتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا. آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. فرمایا یہ جو تمہیں نیند آتی ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے. یعنی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ غلبہ کر لیتی ہے آدمی پہ. زندہ انسان ہے، کھلی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سننے والے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بالکل یکدم لیٹ جاتا ہے. تو فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی تمہارے رب کی نشانی ہے کہ تمہارے اوپر اس نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا. اللہ تعالیٰ راحت والی نیند عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غفلت والی نیند سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جب وہ دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے تو نمکین الگ ملتا ہے اور میٹھا الگ ملتا ہے. آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، بنیادی طور پر یہ بھی پانی سے پیدا کیا گیا. پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے گئے، یعنی سسرال کے رشتے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعلیٰ صفات کا بیان ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے الجھنا چاہیں تو وہ الجھتے نہیں بلکہ وہ. ایک بات ذرا میرا دل ہے یہاں کہہ دوں، ایک آدمی نے نا الف با تا سا سے لے کر پورا قرآن مجید پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کی کچھ نہ کچھ تجوید بھی پڑھی، پھر کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی پڑھا. سمجھ لیں کہ 30 پاروں کا خالی ترجمہ ایک بندہ پڑھ گیا ہے، اور ایک شخص اس کے سامنے آ کے بیٹھا ہے جسے سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں آتا. اب وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دلیل کیسے دے گا، اس کو سمجھائے گا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ ان پڑھ انسان کے سامنے کتاب اور اینٹ برابر ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اینٹ کو، تو اس کے لیے تو برابر ہے. ان پڑھ بندے کو مسئلہ سمجھانا اور کسی بیوقوف کو بات سمجھانا اور پھر اس سے اگلی بات. کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے، ان کو اطمینان قلبی نصیب ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ بالکل اس سے ناآشنا ہوتے ہیں. اب وہ جو ناآشنا بندہ ہے نا وہ بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کس طرح ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو کیسے سکتا ہے، ممکن کیسے. جب تک انسان ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو ماں باپ کی محبت کی چاشنی کی اسے خبر نہیں ہوتی، اور جب تک اس کے بچے نہیں ہوتے محبت پدری اور ماں کی ممتا، ان دونوں چیزوں کی اسے خبر نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ کے بندوں نے پھر ان لوگوں سے بحث نہیں کی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو سمجھوں جس کو وہ سمجھ سکتے نہیں. اس لیے کہ ایک شخص نے 8 سال لگائے، 10 سال لگائے قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے. بہت ساری امدادی کتب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے. تو جہالا بحث کرتے ہیں، بحث نہ کریں.
اور جب آپ کو پتہ چل گیا سامنے والا جاہل ہے تو پھر اگر آپ نے بحث کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ نے یہ غلط کام کیا۔ تو اللہ کے بندے کبھی بھی جاہل آدمی سے بحث نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی سویرے وہ یہ نہیں کہتے میں عبادت گزار ہوں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، سویرے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، بے شک تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، غراما، اے اللہ تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یعنی وہ رات ساری عبادت کر کے بھی صبح اپنے رب سے معافی کا سوال ہی کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کے پودے کے اگانے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا۔ اسی صورت میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جا کے دعوت حق دینے کا ذکر فرمایا۔ یہ کئی دفعہ سن چکے ہیں نا آپ، قرآن مجید نے پھر بیان فرمایا ہے، پھر بیان فرمایا۔ یہ تکرار فائدہ مند ہوتی ہے، العلم بالتکرار۔ ہمارے جو صرف نحو کے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکرار سے علم آتا ہے، یعنی بار بار کسی بات کے بیان کرنے سے وہ بات یاد ہو جاتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ فلانے علامہ صاحب کی تقریریں مجھے یاد ہو گئی ہیں ساری، میں کہا چل 2-3 سنا بچوں، لیکن سنا سکتے۔ تکرار فائدہ مند ہوتی ہے، اگر کام کی چیز کی تکرار ہو تو اس کو بار بار سمجھنا چاہیے۔ تو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ کی تربیت کے احسان جتانے کا بھی ذکر ہے۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ اسی کے گھر میں پلے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں نے پالا ہے تو آپ مجھے تبلیغ کرنے آ گئے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمینوں، مشارق اور مغارب اور تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر وہ جو آپ کا عصا اژدہا بن گیا تھا نا، اور پھر وہ غالب آ گیا تھا، اس کے آنے کا پھر ایک دفعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سونڈی پر چڑھانے کی دھمکی کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب بھی تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر بھی پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے رستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ یا مفسرین نے ایک اور بات چھیڑی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور سارے جو ان کے بڑے بڑے سام تھے جادوگروں کے وہ کھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہی ڈنڈا مارتے ہیں تو سمندر سے 12 رستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ یہ مفسرین نے بحث چھیڑی ہے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے نا، اور وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں ان کا وہ عصا مبارک کام آتا ہے، تو ایک مارتے اس کو بھی کام ختم ہو جاتا۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نبی کو جو معجزہ دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے استعمال بھی میرے حکم سے ہی کرنا ہے۔ ولی کو جو کرامت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ استعمال بھی آپ نے میرے حکم سے کرنی ہے۔ اس لیے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کے مطالبے پہ عذاب نہیں نازل کریں گے۔ کہتے ہیں جتنا ہی کامل ہے تو پھر دکھائے نا کچھ ہے، تو یہ تو بولی میں آپ کو سنایا ہوں، یہ تو کفر کی بولی ہے۔ تو ابو جہل کہتا تھا پھر لائیے عذاب، لائیے ہمارے اوپر عذاب جس کی آپ بات کرتے تھے، تو یہ تو بولی بڑی غلط ہے کہ کچھ ہے تو دکھاؤ، یہ تو بات بڑی دور جاتی ہے۔ اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے۔
آیت نمبر 69 سے پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. سبحان اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں اللہ کے. بار بار رب کریم ان کی شانوں کا بیان فرماتا ہے. وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے. اللہ اکبر. کئی دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی سے لیتے ہیں تو آرام. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شفا بھی میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے. پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا. مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا. ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ کے نبی. انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں. سنگیو غافل نہ بنے. غافل ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا. بار بار استغفار کریں، بار بار اس سے معافی مانگیں. وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی. اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شعراء آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ کے نبی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما. ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سارے خود ہی بڑے بڑے پیرے کامل ہیں. بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں. معاذ اللہ تعالی. اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نہ بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. یہ رشتہ ہے. بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور پھر اپنی روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا. یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا. ہاں یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہیں تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے. اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما. آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا. ایک نے ساری زندگی تقویٰ کیا، ایک نے سرکشی کی، گھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا. اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے. یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے. جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے بے حیائی اور فحاشی میں اور دعوے تو عجیب کر دے اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں. بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لیں. ہاں کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے، دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے. لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا،
اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں۔ ہاں اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لے، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے، ہم چودھری ہو کے آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لی۔ آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے۔ بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، گناہ کے اڈے آباد کرتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی گھر کا ایک فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل گئے۔ قرآن کا لفظ ہے نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے دل پر اسے نازل فرمایا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبوب ہم نے آپ کے یعنی کلام اللہ کا اور حضور کے یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا، اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں
اس کے اندر جو ہم غل غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا. وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بہت سارے میں نے وڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے. یہ 4 بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں. بھائی نہیں وہی جملہ جو نوح کی قوم کہا کرتی تھی، لیکن پھر بچے تو وہی ماڑے ماڑے نا. پھر بچے نا وہ ماڑے ماڑے کے. تو کدھر گئے وہ اونچی کلگیوں والے؟ انسان جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت نوح کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت شعیب کی قوم اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی تو آج کیا کچھ نہیں ہوتا، دوائیوں تک میں ملاوٹ ہوتی. بس ایک ہی بات ہے، چہرے اس لیے نہیں بدلتے کہ اس زمین پر گنبد خضرا موجود.